جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، تحفظ دین میڈیا میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہمارے خصوصی شو پرائم ٹائم میں ہوں آپ کو دوست ابرار الحق۔ ناظرین، آج کل ایک معمر پاکستانی عمرے پر گئے ہوئے ہیں یا واپس ہو چکے ہیں، جن کا نام وقار بخش بلوچ بتایا جا رہا ہے، واللہ اعلم۔ عرب و عجم تمام میڈیا شزدر ہیں اور حیران و پریشان و انگشت بدندہ ہیں کہ نعوذ باللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نئے روپ میں وارد ہوئے ہیں۔ کوئی انہیں باقاعدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی قرار دے رہا ہے اور کوئی انہیں مطلقاً کوئی بھی صحابی قرار دے رہا ہے۔ کوئی یہ عقیدہ لیے بیٹھا ہے کہ یہ کوئی بھی ابتدائی اسلام کی عظیم شخصیت ہے جسے اللہ کی طرف سے امت مسلمہ کی صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے یا تنبیہ کی غرض سے بھیجا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے بکثرت عبر الزماں کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی ابتدائی اسلام کے دور کا یہ شخص مافوق الفطرت طاقت رکھنے کی بدولت صدیوں کے فاصلے سے بالا ہی بالا ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ اور قد و قامت و شباہت بیان کر کے اس شخص پر یہ سب منطبق کیا جا رہا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر دجل و فریب یہ ہے کہ اس شخص کی تصویر کے ساتھ کسی بھی عرب عالم دین کی ویڈیو چسپا کر کے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ عرب عالم دین اس ویڈیو میں اس شخص کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ابو بکر صدیق ہیں، حالانکہ اس ویڈیو میں کی جانے والی گفتگو بالکل ہی الگ ہے، کسی اور موضوع پر ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کی بے مثال ہیبت دیکھو، کوئی کہتا ہے وقار دیکھو، وغیرہ وغیرہ کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، یہ عمر رسیدہ ضعیف شخص یقیناً بزرگ ہوں گے، باوقار وغیرہ سبھی کچھ ہوں گے، لیکن اس صورتحال کا تشویشناک اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کیا اس امت کا یہ معیار ہے؟ اتنی سادگی جو صدق دل سے انہیں ابو بکر صدیق سمجھ رہے ہیں، اتنی بیوقوفی اور اتنی جہالت اور اتنا بھولاپن کہ ان کی سادگی پر ماتم کرنا چاہیے، اور جو جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بول کر کسی کی ویڈیو ساتھ چسپا کر کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عربی میں یہ فلاں عالم اس بزرگ شخص کو ابو بکر صدیق قرار دے رہے ہیں، اس قسم کے جھوٹے اور فریبی لوگوں کا یہ مکر و فریب اور یہ عیاری انتہائی قابل مذمت ہے۔ یعنی اس بارے میں کچھ لوگ انتہائی سادہ نظر آ رہے ہیں، جو کہ جہالت کی علامت ہے، فہم دین کی کمی اور عقیدہ و ایمان کی کمزوری ہے۔ دین اسلام تو جہالت کے خاتمے کے لیے آیا ہے، نہ کہ جہالت کے فروغ کے لیے، جبکہ دوسری جانب جو عیاری دکھا رہے ہیں، کوئی بھی ویڈیو ساتھ چسپا کر رہے ہیں، یہ ان کی عیاری بددیانتی کی علامت ہے، اور یہ دونوں ہی چیزیں یعنی جہالت بھی اور عیاری بھی اپنی اپنی جگہ انتہائی نامناسب ہے، قبیح سے قبیح ترین ہے، قابل مذمت ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ بات بہت ہی تشویشناک ہے کہ کیا اس امت کے عوام الناس کا یہی معیار باقی رہ گیا ہے؟ یعنی یا تو جہالت اور اندھی عقیدت ہو گئی ہے، یا دجل و فریب اور عیاری باقی رہ گئی ہیں۔ ہماری قوم میں سے بصیرت کہاں گئی؟ خیر، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہماری قوم کے ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔